الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 91 ہے، اور بات آپ سب جانتے ہیں بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یہودیوں سے کہا جاتا ہے، آمنو، ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے زبور، تورات، انجیل، قرآن، چاروں کتابیں نازل فرمائی ہیں، تو چاروں کتابوں پر ہی ایمان لاؤ۔ قالو، تو جواباً کہتے ہیں، نؤمنو، ہم تو ایمان لائے، بما انزل علینا، اس پر جو صرف ہم پر اترا ہے، تورات کی بات کر رہے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور نہیں مانتے اس کو سو جو اس کے علاوہ ہے۔ تورات ہمارے پاس ہے، ہم پر نازل ہوئی ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ ہے دوسری کتابیں، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ کتاب سچی ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، وہ کتاب سچی ہے، کون سی؟ قرآن مجید، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ قرآن پر یہ ایمان نہیں لاتے، قرآن تو سچی کتاب ہے، اور جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اب دیکھو قرآن نے کتنا زبردست جواب دیا ہے، دنیا یہود آج تک اس کا جواب نہیں دے سکی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، تو پھر کیوں قتل کرتے ہو پیغمبروں کا اس سے پہلے؟ تورات پر ایمان رکھتے ہو نا، تورات میں تو نہیں لکھا نبیوں کو قتل کرو، قتل کائے کو کرتے تھے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، کہ کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے پیغمبروں کا اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر واقعی ایمان رکھتے ہو۔ اگر تورات پر ایمان رکھتے ہو تو تورات تو کہتی ہے نبیوں کی اطاعت کرو، اور تم قتل کر رہے ہو، یہ کون سا ایمان ہے بھائی؟ نہیں، کون سا ایمان ہے؟ تو اس سوال نے آج تک یہودیوں کی کیا کہتے ہیں، بالکل ہلا رکھا ہے، ان کو، ان کا بیڑا غرق کر رکھا ہے بالکل۔ اس کا جواب نہیں بنتا ان لوگوں سے، کیونکہ یہودی، جن لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا اپنے دور میں، یہودی ان کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اور ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، گردانتے ہیں۔ تو لہٰذا یا تو تم یوں کہتے تھے کہ ہمارے جن بڑوں نے قتل کیا ہم ان کو اپنا بڑا نہیں مانتے، ہم ان سے بیزار ہیں، اور خود تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا قتل کرنے کی کوششیں نہ کرتے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بار بچایا، مگر کوشش تو پوری تھی ان کی طرف سے۔ ان کی گھٹی میں ہے یہ بات، ان کی طبیعتوں کے اندر شامل ہے یہ بات۔ تو یہ کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے جو تمہارے اوپر نازل ہوا، ہمارے پر جو نازل ہوا ہم تو اس پر ایمان لائیں گے۔ علماء نے اس کے 3 جواب دیے ہیں۔ ہاں بھائی، قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاؤ گے؟ صرف اس لیے کہ وہ کسی اور پر نازل ہوا ہے؟ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ اگر کلام اللہ کا ہے تو نازل کسی پر بھی ہوا ہو تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا۔ یہ تو یہ شیطان والی بات ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا آدم کو سجدہ کر، اب دلیلیں دے رہا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ کو نیچے سے سلگاؤ تو اوپر جاتی ہے، مٹی کو اوپر سے پھینکو تو نیچے جاتی ہے، اس کا کام نیچے جانا ہے، میرا کام اوپر اٹھنا ہے، میں اس سے اعلیٰ ہوں، یہ مجھ سے ادنا ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ دلیلیں دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے، بات کس کی ہے، کہہ کون رہا ہے؟ دلیلوں کو چھوڑ دو، علم کو چھوڑ دو، اس وقت کہا کو کیا جا رہا ہے اور کس کی طرف سے کہا جا رہا ہے؟ یہی کا یہی معاملہ یہودیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، بنی اسرائیل پر نازل نہیں ہوا، لیکن نازل کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ جب کلام اللہ کا ہے تو دنیا میں کسی پر بھی نازل ہوا ہو
اس سے تمہیں کیا مطلب؟ ایک جواب علماء نے یہ دیا کہ یہودی کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، قرآن مجید کو نہیں مانتے، ہمارے پاس تورات ہے ہم اس کو مانتے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تورات بھی سچی کتاب ہے، اگر قرآن تورات کو جھٹلاتا تب تو بات سمجھ میں آتی، لیکن قرآن کہہ رہا نہیں جو کتاب تمہارے پاس ہے وہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے۔ وہ بات اور ہے کہ تم نے اپنی طرف سے تڑم بازیاں کر کے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اب جو کتاب تمہارے پاس ہے وہ تو انسانی کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اتار کر کے دی تھی، وہ بالکل سچ بات ہے، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے، یہ تو تمہاری ہٹ درمی ہے۔ اور ایک جواب علماء نے یہ دیا کہ اگر واقعی تورات پر ایمان لاتے ہو تو تورات کہتی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا سب پر ایمان لاؤ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پر بھی ایمان لاؤ۔ تو قرآن پر ایمان نہ لا کر خود تم نے تورات کا بھی انکار کر دیا۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے صرف تورات کو مانتے، تو تورات کے اندر حکم ہے کہ نبی کی اطاعت کرو، آخری پیغمبر کا انتظار کرو، ان پر ایمان لاؤ، تم ان پر بھی ایمان نہیں لاتے، تو تورات کی عیسائیت کا بھی انکار کر دیا تم نے، لہذا تم تو تورات کو بھی نہیں ماننے والے، تم تو اس کا بھی انکار کرنے والے ہو۔ اور پھر دوسری بات جو سب سے بڑی بات ہے، اگر واقعی تورات کو ماننے والے تو نبیوں کو قتل کرنے کی کیا دلیل تھی تمہارے پاس؟ انبیاء کو کیوں بھیجا قتل کیا گیا؟ کیوں ان کو جو ہے بار بار نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ صرف بھونڈی دلیلیں ہیں تمہارے پاس کہ ہم اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے، تم صرف اپنی من کی مانو گے، تم صرف اپنی منمانی کرنے والے ہو، اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر تمہارا ذرہ برابر بھی کوئی ایمان نہیں۔ اللہ پاک یہ باتیں کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام